بتا او میرے بزرگوں، یہ فات بچے نے اپنے بابا کے جانے کے بعد جلسہ رکھا ہے۔ میں چاہنا ماں باپ دی قدر ہو جائے، رشتہ داروں دی قدر ہو جائے، برادری دی قدر ہو جائے۔ بڑا درد والا جملہ ہے، زندہ باپ کو اچھے لباس پہناؤ، مولوی نو لباس پہنا دیندے جے، مولوی نو کہندے جے میرا باپ مر گیا ہے، اے سوٹ تانوں دینا ہے، میرا بابا جنت میں جائے، میرا بابا جنت میں جائے، میرا بابا جنت میں جائے۔ مولوی جی یہ دودھ آپ کے لیے، یہ فروٹ آپ کے لیے۔ میں سوال کرتا ہوں، جب باپ زندہ ہوں اچھا فروٹ باپ کی فریج میں رکھ دو، جب باپ زندہ ہوں کرایہ دار کو ملا کرو، کرایہ دار نو پوچھی ویرا 30 دن لنگ دینے من جی مالک نو کرایہ دینا ہے، وہ دی دیوار دا فکر ہے کتے بچیاں نے لکیراں تے نہیں ماریاں، دروازے دی کنڈی تے نہیں لٹی، بیسن خراب تے نہیں ہویا۔ سنیے کرایہ دار نو دیکھی پہلی نو فکران لگ جاندیاں نے، اے کتنے مسلمان پرا بیٹھے جے، پہلی نو فکران لگ جاندیاں نے، پہلی نو فکران لگ جاندیاں نے، اے کتنے دوست باپ بیٹھے۔ آج تم نے جا کر دیکھنا ہے ایک باپ نے 5 مرلے کا مکان بنا کر دیا ہے، کبھی تجھ سے کسی نے کرایہ نہیں مانگا۔ کرایہ دار کو جا کر پوچھو، روز مکان بدلتا ہے، مالک مکان کہتا ہے چل میرا مکان خالی کر، روندے ہیں ویک شریک وی بوئے ٹولے دے، بن ماما دے کامی ٹکڑے کھولیں دے، اپنیاں ماما والی تھاں کوئی لیندہ نہیں، اپنیاں باپواں والی تھاں کوئی لیندہ نہیں، اتلے منوں تے ہر کوئی پترا کہہ لیں دے۔ میرے کہنتے ہونے ہی جانا ہی چاچے دے کر اے سی چلا کے سارا دن سومی سویرے 9 بجے اٹھی، رات سومی 10 بجے اٹھی، چاچی بھی راجا کے اے سی بند کر دوے گے، پتر بجلی چلے گی ہے، پتر تینوں پتا بل بڑا آنداوے، یہی دنیا میں مامے کے گھر جاؤں اے سی چلا کے 3 دن سو کے دکھاؤ، مامی بول پہ گی پتر بل بڑا آندائے، بجلی چلے گی ہے، جان کے اے سی بند کر دے گی، ریموٹ لکا دے گی، چھپا دے گی، کہے گی ساڈا اے سی خراب ہے۔ اپنے چاچے دی فریج وچوں مرضی نال انگور کٹ کے کھا لیں، مرضی دے نال ہاتھ پا کے اس فریج جو ویرا کھان پین والا سامان کر لی، چاچا بول پے گا، چاچی بول پے گی، ماما بول پے گا، مامی بول پے گی۔ یہ دنیا میں ایک ماں باپ ہے، I salute you پاپا، I like you پاپا، I miss you پاپا۔ آپ کو کیسے ہم یاد نہ کریں، 26 سال ہو گئے میرے بابا کو دنیا سے گئے، یہ فہد کا بابا تو ابھی ویرات نہ بیالا چاند دنیا میں دن گزرے ہوں گے گیا ہے، 26 سال سے میری آنکھوں میں آنسو ہیں۔ جتنے بیٹھے میرے بچوں میں تمہیں بتاؤں، یہ کرسی 2 فٹ کی ہے، اینو فٹ کہندے نے، اینو فٹ کہندے، ایتھے تیرے بیٹے بیٹیاں بیٹھے، ادھر تیرے 5 بھتیجے بیٹھے، ادھر والے کپڑے پردے سلوٹا پہندیاں واٹ پہندے، پاپا مجھے 5000 چاہیے، پاپا مجھے 10,000 چاہیے، پاپا مجھے 10,000 چاہیے، تینوں غصہ نہیں آندا، اے 2 پردے پاس نے تے یتیم کھڑے نظرہ جھکیاں نے، پاپا مجھے 5,000 چاہیے، بھٹوا بول دے نے غصہ نہیں آندا، اے 2 پردے پاس لے تے یتیم نے نظرہ جھکیاں نے اچھا نہیں بول دے، جے 500 دے میں تے پھر بھی راضی، 1000 دے میں تے پھر بھی راضی، انہاں زد نہیں کیتے تایا مینوں 400 چاہیے ہے، انہاں زد نہیں کیتے تایا مینوں 600 چاہیے ہے، ایک کیویں زداں کرن انہاں نوں پتہ ہے ساڈیاں زداں پوریاں کرن والا تاندلے دے قبرستان چ جا ستا ہے، جے 500 دے میں تے پھر بھی راضی، 1000 دے میں تے پھر بھی راضی، انہاں زد نہیں کیتے تایا مینوں 600 چاہیے ہے، تایا مینوں 11 چاہیے ہے، اپنے باپواں والی۔ آؤ میرے بچوں، میں تاندلے میں آیا ہوں، آج ایک بچے نے اپنے باپ کی یاد میں یہ پروگرام رکھا ہے، میں تمہیں کہتا ہوں یہ میری بہن نے اپنے خامد کی یاد میں بزم سجائی، میں تمہیں یہ بات سمجھانے آیا ہوں، جا کر میری تقریر سے جب ماما پاپا بیٹھے ہوں دونوں کے ہاتھ پکڑ کے چوم کے کہنا ہے I like you پاپا، I salute you پاپا، I miss you پاپا۔ وہ میرے بچے اتنا پیار، بابا وہ مدنی صاحب آئے تھے، وہ
بول رہے تھے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے سوٹ برانڈ کے نہیں ہوتے، جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے جوتے برانڈ کے نہیں ہوتے، جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کی گاڑی برانڈ کے نہیں ہوتے۔ یہ دن میں نے بھی دیکھے ہیں، یہ میری آنکھوں میں کیوں آنسو آ جاتے ہیں۔ جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کو عید مرضی کی نہیں ملتی۔ یہاں کتنے بیٹھے، کوئی چچے کی پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر دکھائے، کوئی ماموں کی پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر دکھائے، اپنے یہاں باپو والی تھا کوئی لیندا نہیں۔ اتلے منوں تے ہر کوئی پترا کہہ لیندے، پھٹے پرانے کپڑے تن تے ہنڈوندے نے، بھکیاں رہ کے لوکو پتر جوندے نے۔ اس کے لیے نیا پلازا مکان بنا گیا، آپ قبروں میں جا کر سو چکا ہے۔ میرے بچوں یہاں بھی جملہ کہنے لگا ہوں، ماں باپ اپنا سکون تیرے نام لگاتے ہیں۔ 6 بجے انہوں نے سنے بچے کو سلایا، خامد آ گیا، خامد کو سلایا، رات کے 10 بجے ماں سوئی ہے، سنیے سنیے سنیے، بچے نے دروازہ کھڑکایا، اماں جی میں دروازہ کھولو، دروازہ کھولا ماں نے، ابھی رات کے 12 بجے پھر دروازہ کھولا، ابھی تھوڑا سا سوئی 2 بجے دروازہ کھڑکاؤ، پھر دروازے کی دستک سنی پھر کھولا، 5 بجے پھر ایک بیٹا آیا، ابھی میاں نے اذان کہی ماں اٹھی، 6 بجے بچے کا ٹفن تیار کیا، ابھی بچے سکول بھیجے، ابھی بنا بچے سکول گئے، کھانا تیار کرنے کے لیے برتن صاف کیے، سبزی والا آیا سبزی لے لی، ابھی نہ بچے سکول سے آئے، یونیفارم بدلا، کھانا کھلایا، ابھی ماں نے کھانا پکایا کھلایا، پھر شام کی تیاری کر رہی ہے۔ اللہ کے قسم ٹویٹر آ گیا ٹیوشن پڑھانے کے لیے، اس کے ساتھ بچوں کو بھیجاؤ، تیار کر کے چلو ٹیوشن چلو۔ پھر شام کا کھانا تیار کیا، گرمی بہت ہے، گرمی میں ماں کچن کے آگے کھڑی ہے، چولہا چلتا پڑا ہے۔ سنیے او میرے بچوں جتنے بیٹھے، آج میں تمہیں سمجھاؤں جاؤں یہ ماں باپ کی شان کیا ہوتی ہے، یہ ماں باپ جب مر جاتا تو پھر کیا ہوتا ہے۔ سنیے جملہ سننے والا ہے، 6 بجے ماں نے کھانا پھر پکایا، 7 بجے بچوں کو کھانا کھلایا، اپنا اپنا موبائل لے کر بیٹھ جاتے ہو، ماں نے تیرے بابا کو کھانا کھلایا، اللہ کے قسم ہے چنیا میں سنیے، پھر بچے سوئے، پھر بچوں کو جگایا، پھر کچھ دودھ پلایا، پھر ایک بچہ آیا ماما دروازہ کھولو، پھر ایک بچہ آیا ماما دروازہ کھولو، صبح 6 بجے پھر اٹھی، 1 کروڑ انعام دیتا ہوں، کوئی مائی کا لال کھڑا ہو کے بتائے میری بیوی یا میری ماں نے کہا ہو میں نے تیرے گھر نہیں رہنا، تیرے بچے مجھے سونے نہیں دیتے، اللہ کی قسم ہے میں دیکھا اپنا سکول تیرے نام لگا دیتی ہیں، ان کو قبروں میں جا کر سکون ملتا ہے۔ بہت یاد آتے ہے ماں، بہت یاد آتے ہے ماں، میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے۔ بیوی کو جگاؤ 3-4 دفعہ رات، تمہیں پتہ چلے ماں کس کو کہتے ہیں۔ کبھی ساس کو جگانا 3-4 دفعہ، پتہ چلے ساس کس کو کہتے ہیں۔ سالے کو جگانا 3-4 دفعہ، پتہ چلے ماں کس کو کہتے، باپ کس کو۔ بہت یاد آتے ہے ماں، بہت یاد آتے ہے ماں، میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے، مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے، وہ چاہتی تھی میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں، رب سے ملاتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو، کبھی میٹھا دودھ پلاتے تھے مجھ کو، کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو، تھپک کر سلاتی ہے ماں، بہت یاد آتی۔ جس دن بیگم تے بچے بیٹھ
بیٹھے کلے نابے والا برگر پیزے شوار میں روٹی کھان ادھن اپنی ماما پاپا کو پاس بٹھا کر کہنا ہی ایک برکی توڑ کے ماں تے باپ تے منہ لا کے بیوی بچے کہنا what is this یہ کیا ہے ان کو کہنا ہے ناصر مدنی صاحب نے سمجھایا تھا وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو آج کتنے بیٹھے ہیں جڑے پہلو کھاندے نے ماں پیو نو ودیاں کٹیاں کھواندے نہیں سنیے میرے بچوں جب بھی تاندرے کے بازار سے کوئی فروٹ لانا ہے پہلے ماں باپ کے آگے رکھنا ہے اماں جی پکڑو وے پتر خیر اماں ساڈیاں ودیاں تو کھانی ساں اج تیریاں ودیاں اساں کھانیاں نے وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو کبھی میٹھا دودھ پلاتے تھے مجھ کو کبھی لوریاں بے سناتے تھے مجھ کو تھپک کر سلاتے ہیں ماں بہت یاد آتے ہیں ماں روندے ویک شریک وے بوئے ٹولیں دے بن ماواں دے کامی ٹکڑے کھولیں دے اپنیاں ماواں والی تھاں کوئی لیندہ نہیں اتلے منوں تے ہر کوئی پترا کہہ لیندے پھٹے پرانے کپڑے تن تے ہنڈون دے نے بھکھیاں رہ کے لوگوں پتر جون دے نے ودی کٹی جے مل جاوے تے کھاندے نے بادشاہاں والے لاڈ آپ لڈان دے نے ٹھنڈے سالن لوگ کھانے پہ جاندے جد ماں پہ خبری ڈیرے لا لیندے تتے سالن پھر کرنے والا میرے کہنتے تینو اللہ دی قسمی کدی پرجائی نو کمی رات تے نورا منو سالن گرم کر کے دے تے رات دی ماں دی قبر تے پہنچ جائیں گا رات دی باپ دی قبر تے پہنچ جائیں گا اما میں تیری قدر نہیں کر چکے آؤ یہ سفید بزرگ داڑیاں والے ان سے جا کے آج گلے لگا کر چومنا کیوں شام و شام شہروں کرنو آنا پہ جاندہ جد کردہ رکھا قبری ڈیرے لا لیندہ بنا مطلب تو راکھی کرنے والا کوئی لابدہ نہیں ماں کوئی پت دے نخرے چکدہ نہیں 5 روٹیاں یہ گستاخ بہو کو میرا پیغام ہے جو ساس کو کھانا نہیں دیتی جو سسر کو کھانا نہیں دیتی یہ ممی ڈیڈی بچے رن مریض بن گئے بیویوں کے پیچھے لگ کے کہتے ہیں ماما پاپا کا کھانا میری بیوی سے نہیں پکتا اور ناک ڈوب کے مر جا بشرما رن مریضہ تینوں سمجھ نہیں آئی 5 روٹیاں ماں نے پکائیاں باپ نے تاندلے دی تپ دی توپوے چے کمائیاں نے سنیے ذرا دھیان سے خود دھوپ میں کام کرتے تجھے چھائیں دیتے ہیں خود پسینے میں کام کرتے تمہیں اے سی میں سلاتے ہیں 5 روٹیاں ماں پکائیاں پیو کمائیاں 5 روٹیاں روز کھوائیاں پنجوتیاں 15 150 روٹیاں مہینے دیاں 1800 روٹیاں سال دیاں 36,000 روٹیاں 20 سالہ دیاں پائیا دودھ ماں روز پہ آئے میرا 8 کلو مہینے دا 2 کلو کھیر والا 10 کلو مہینے دا 12 10 120 3 من سال دا 60 من دودھ 20 سالہ دا بندہ ہے بھائی عثمان کیسا منظر ہوگا فہد بھائی کیسا منظر ہوگا 60 من دودھ ہے 20 سنیے 36,000 روٹیاں ہیں جب کوئی بہو کہے میں نے تیرے ماما پاپا کو کھانا نہیں کھلانا اس کو بولو یہ 36,000 روٹیاں واپس کر یہ 60 من دودھ واپس کر اللہ کے قسم ہے میں ہاتھ جوڑوں گا بچوں کے آگے یہ مائیں کب
کب کھاتی ہیں 36,000، کوئی 5,000 کھا کر مر جاتی ہیں، کوئی بہو کے ہاتھ سے 2,000 کھا کر مر جاتی ہیں، کوئی 3,000 کھا کر مر جاتی ہیں، کوئی سسر 2,000 روٹی کھا کر مر جاتا ہے، کوئی 1,000 کھا کے مرتا ہے، کوئی 5,000، کوئی 2,000، کوئی 1,000، کوئی 500، کوئی 100 روٹی کھا کے مر جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے تمہیں شرم آنی چاہیے، تم نے سب سے گندا بسترا ماں باپ کو دیا ہو، گندا کمرہ ماں باپ کو دیا ہو، مگر یہی رانا طاہر صاحب، یہی ماں باپ ہیں جن کی شان پہ عالم ہے کہ سب سے خوبصورت کمرہ یہ بچوں کو دیتے ہیں، بہو کو دیتے ہیں۔ ایسی بہو کو ناک ڈوب کے مر جانا چاہیے جو بہو سب سے خوبصورت کمرے میں آ کر اپنی ساس کو ایک خوبصورت بسترا بھی نہیں دے سکتی۔ سب سے خوبصورت کمرہ لیتی ہے بہو گھر سے، اور جس نے یہ خون پسینے سے کمرہ بنایا اس کا بستر بھی گندا، اس کا سرہانہ بھی گندا، اس کے برتن بھی گندے۔ بتاؤ اتنے بیٹھے مسلمان، یہ تلخ حقیقت ہے۔ اپنے اپنے گریبان میں جھانکیے، آج اپنے دل میں سوچیں، مولویوں کے لیے قلین بچھاتے ہو، پیروں کے لیے قلین بچھاتے ہو، مولوی کے لیے پھول لاتے ہو، پیروں کے لیے پھول لے کر آتے، پتیاں نشاور کرتے۔ آج اپنے گھروں میں جا کر دیکھو، جو پیر کے لیے بسترا بچھایا ہے، کبھی ماں کے نیچے بھی ایسا بسترا بچھایا ہے؟ اللہ رسول کے بعد تمہارا مرشد تو ماں باپ ہے، جس نے تمہیں اللہ کی پہچان کرائی، جس نے کہا اللہ واحد ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ حاجت روا ہے، اللہ مشکل کشا ہے، بیٹا اس کے علاوہ سجدہ نہیں، اس کے علاوہ کسی کو جھکنا نہیں، اس کے علاوہ کسی سے مانگنا نہیں، اس کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جانا۔ آج کتنے بیٹھے بتائیں ذرا سوچ کے، یہ سارے مسلمان بھائی آج میں سوچنے پہ مجبور کر دوں گا، اللہ کی قسم ایک ایک بندے کا سر نہیں ہر رہا۔ بھائی باتیں نہیں کرتے، اوے شلٹ ادھر ویکھتے آن کر، باتیں نہیں کرتے، انہیں مر جانا ہے، بات جو کر لمی غلط ہے، چھوڑے باتیں نہیں کرتے کان میں، میرا چاند ادھر وے۔ اللہ تیری عمر چ برکت فرمائے، صرف باتیں سننی ہے۔ جتنے بیٹھے ایمان تازہ، کلمہ پڑھ کے دسو میں کھانا کھا کے قاسم بھائی کے گھر، بڑا خوبصورت نابیالہ بسترا، بڑے خوبصورت برتن، خوبصورت میز۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، یہ جیسے خوبصورت برتن مہمان کے آگے رکھتے ہو، اس ماں کے آگے، اس باپ کے آگے رکھنا ہے۔ نادی سنیے، شعر پڑھنے لگا ہوں۔ پھٹے پرانے کپڑے تن تے ہنڈون دینے، بکھیاں رہ کے لوکو پتر جون دینے، ودی کٹی جے مل جاوے تے کھان دینے، بادشاہاں والے لاڈ آہ پل ڈان دینے، ٹھنڈے سالن لوگو کھانے پہ جاندے، جد ماں پہ قبری ڈیرے لا لیندے، بنا مطلب تو ناکھی کرنے والا کوئی لبدا نہیں، ماں کو کوئی پت دے نخرے چھکدا نہیں، جنہیں ماں نو روایا انہیں عرش ہلایا، دل پہ عہدہ دکھایا انہیں سوہنی پایا۔ پڑھ کھول کے قرآن کے اندر رب رحمان کہ نبی سلطان فرمان وکرا، شان سب دی ہے یارو اپو اپنی، پر ماں پہ آندہ شان وکرا وکرا، ماں پہ آندہ شان وکرا، جنہ تینو بولنا تے چلنا سکایا ہے، پھلا وکو جنہ تینو گود کھڑایا ہے، تھپاں ویچ تیری ہو چھاں بن جاندے نے، تھپاں ویچ تیری ہو چھاں بن جاندے نے، تھپاں ویچ تیری ہو چھاں بن جاندے نے، نیری ویچ تیری ہو دوار بن جاندے نے، میہ ویچ تیری ہو چھت بن جاندے نے، گل ویچ تیری ہو سکھ بن جاندے نے، دکھاں ویچ تیرے ہو سکھ بن جاندے نے، مکے تے مدینے والے تھاں بن جاندے نے۔ آج مول نہیں پایا
منجا بوئے اگے ڈایا راکھی ڈنگراں دی پایا تینوں شرم نہ آیا وہ جن ایمیں کرایا تینوں لاہڑا بنایا پڑھ کھول کے قرآن کہندہ رب رحمان کہ گن بھی سلطان فرمان وکرا شان سب دی ہے یارو اپو اپنی فرما پہ آندہ شان وکرا میرے نبی فرماندے نہیں جابر کتے وے آتے نہیں کرا لیا آندہ سونیا میں ولیمہ بھی کر کے آ گیا میں آپ فرماندے نہیں جابر سیب عورت نہ شادی کی تھی یا باکران سیب بیوانو کہندے نے باکرا کواری نو کہندے نے آپ فرماندے نے جابر بول آندے سنو ہے میرے بچوں سنو ذرا لفظ سننے والا ہے یہ آج کے بچے کہتے ہیں if you don't mind پاپا غصہ مت کرنا don't touch me life میری زندگی میں انٹرفیل مت کرنا پاپا تم کون ہوتے میری زندگی کا فیصلہ کرنے والے اس دن ماں پہ مر جاندے نے جدن ٹیڑھ دے جمعے کہن پاپا تم کون ہوتے ہو یہ فہد کو پوچھنا باپ کے بنا زندگی کیسے جی جاتی ہے مجھے پوچھنا یہ ماں باپ کے بنا زندگی کیسے گزاری جاتی ہے دنیا دکھاں دا گھر بن جاندی ہے دنیا دلکیاں دا گھر بن جاندی ہے دنیا زمیشاں دا گھر بن جاندی ہے جتنے ماپے دنیا تو چلے جاندے نے یہ لفظ سنیں یہ جتنے بچے دھیان سے سن رہے میں بڑا خوش ہوں آج جامعہ مسجد میں آپ اتنے دھیان سے سن رہے سر نہیں ہر رہا بڑی توجہ سے بچے سن رہے اور ایک ایک بات دل میں بٹھا رہے لفظ سنیں ذرا دھیان آندے نے سونیاں میرا بابا دنیا تو جان لگیا کہہ گیا او جابر تیرے پینا پرا نکے نکے نے تیری ماں دنیا تو چلے گئی ہے شادی کریں تے کسے بیوہ عورت نہ کری گواری نہ کری کہندے نے سونیاں میں اپنی خواہش نہیں ویکھی موئے باپ دی عزت رکھ لیے میں کواری نال شادی نہیں کہتے آپ فرماندے نے جابر موئے باپ دیاں اس طرح رکھن والے آؤ اللہ قیامت تک تیریاں اس طرح رکھ لے گا پر آج کنے میرے بیٹے بیٹھے نے آج کتنیاں بیٹیاں نے جڑیاں ماں باپ نو عدالتاں چ ذلیل کر دیندیاں نے او میرے بچوں یہ نبی سفید چمڑی کی خاطر یہ جناب اعلیٰ نازک جسم کی خاطر اپنے ماں باپ کو بازار میں ذلیل کرا دو گے برادری میں ذلیل کرا دو گے مگر تمہیں بھی ذلیل ہونا پڑے گا جس لڑکی نے تیری خوبصورتی دیکھ کر اپنے ماں باپ کو چھوڑا ہے تیرے چاچے دا منڈا سونا ویک کے ایک دن تیری بھی پاگل ہول دوے گی کیونکہ جس کا معیار حسن ہے اس کو کیا لگے کسی کی عزت کا جن کا معیار حسن نہیں ہوتا اللہ کے قسمیں او ماں باپ دی عزت نو ویکھ کے اپنی زندگی کسے دے نہ لا دین دے اے کنے بیٹھے جے میں سوال کرنا چاہنا ہے آپ فرماندے نے جابر موئے باپ دیاں اس طرح رکھن والے آؤ اللہ قیامت تا تیریاں اس طرح رکھے گا پر کئی بدتمیز بچے کہندے نہیں if you don't mind don't touch me life اے میرے ماما پاپا تم کون ہوتے میری زندگی میں انٹرفیل کرنے والے اے بچے بازماں تے بلیٹاں نہ کڑیاں دے نام لکھی پھر دینے موٹر سائیکلاں دیاں لیٹاں تے نام لکھی پھر دینے او میرے بچوں جتنے بیٹھے چوہے مار گولی کھا لیتے ہو میں مر جاؤں گا میں نہر میں ڈوب جاؤں گا راوی میں ڈوب جاؤں گا میں وہاں ڈوب جاؤں گا بیٹا بیٹھتے کیوں نہیں بھئی آپ کو کیا کام یاد آتا 5 منٹ بعد ادھر بیٹھو سارے مجمع سے اٹھتے ہیں ادھر جاتے ہیں میں تو حیران ہوں کی چمونے تانوں لڑتے ہیں میں گرمی چ تقریر کر رہا ڈے تسلسل نال میں چاہنا ایک ایک بات ہے سمجھا کے جاواں ہن کوئی گڑبڑ نہ کرے لفظ سنیا کرو حضور دی نوکری کریا کرو ایک ایک لفظ سننے والا سی کنے کلمہ پڑھ کے دسو آج دے بچے انج کر دینے کہ نہیں کر دے ماں باپ ذلیل ہو رہے عدالتوں میں ایسے میں جملہ کہوں بزرگوں ہائی کورٹ میں ایک طرف ماں باپ کھڑا ہے ایک طرف بیٹے بیٹیاں کھڑیاں نے لڑکی نو جج پوچھدا تو اپنے باپ دی عزت رکھنی ہے یا اس لڑکے دی عزت رکھنی ہے مینوں سوچ کے جواب دیں جس ماں باپ نے اپنے پیٹ چو تینوں جمیا جوان کیتا اج عدالت چ سفید وال لے کے ذلیل ہو کے نکل دے جج کہندا لڑکی کدھر جانا ہے میں اپنے خامن نہ جانا ہے حالانکہ وہ خامن تو ہے ہی نہیں لا نکاح الا بولی ولی دی اجازت تو بغیر نکاح نہیں اگر تسی اپنی مرضی نال انج دوڑ کے
نس پج کے ویاہ کرنے سی پھر ماپیاں نو جمن دا کی پیدا سی پھر دنیا چ ماپیاں نو پالن دا کی پیدا ہے یہ اسلام ہے انگریز دا نظام نہیں اسلام کہندا ہے جدو بچی بچہ جوان ہوئے ماں باپ بچی بچے نو پوچھ کے تے او دا نکاح کر دن ولی مقرر ہوئے باپ ولی بن جاوے باپ مر جائے بھائی ولی بن جائے ماں ولی بن جائے آج کتنے بیٹھے ہیں میں حیران ہاں دوستا باپ بیٹھے جے آج معاشرہ بگڑ گیا جدھر دیکھو عاشقی مشوقی دے چکر جدھر ویکھو موبائلاں دے چکر جدھر ویکھو دوستیاں یاریاں دے چکر جدھر ویکھو جناب جی میاں بیوی راضی تے کی کرے گا قاضی اے باپ کا میرا گرک کر دیا تم نے اے صحابہ صحابہ سارا جگ کردا ہے اے صحابہ دے نعرے مسجداں دیاں چھتاں نہ وج کے مار دے جے صحابہ صحابہ سارا جگ کردا ہے اپنے اپنے رنگ وچ کردا ہے مگر جو صحابہ کر دے وہ کوئی کردا ہے آپ فرماندے نے جابر کتے ویاہ تے نہیں کرا لیا کہندے سونیا میری ماں دنیا چو چلے گی میرا بابا مر لگیا کہہ گیا پتر تیرے تے جوانی ہے تیرے پرا نکے نکے نے شادی کراویں کسے جوان عورت نہ کراویں بیوہ نہ کراویں تیرے پینا پرا نہیں رلن گے سونیا میں اپنی جوانی ولنی میں کیا میں موئے باپ دی عزت پال دیتی ہے میں موئے باپ دی عزت رکھی ہے میرے ربی فرماندے نے جابر موئے باپ دیاں عزتاں رکھن والے اللہ قیامت تک تیریاں عزتاں رکھ لے گا آ سنیا جے ذرا دھیان نال جڑے ماپیاں نو بنا جی کہندے نے بکواس کر دے جے تانوں کی پتہ ہے نبی سنیا جے ایک بہت بڑے امام دی بات سنان لگا میں کہندے نے قبرستان چو گزر ہویا ہاں جی لاما منذری نے اپنی ترغیب چ لکھے آئے لاما منذری نے اب ترغیب چ لکھے آئے کی لکھے آئے سنو ترغیب و ترہیب چ لکھے آئے لاما منذری نے کہندے نے قبرستان چو امام صاحب دا گزر ہویا ویکھیا کی ہے ایک قبر دے وچوں کھوتے دے پونکنے دی آواز ہینکنے دی آری کتے دے پونکنے دی آواز ایک بندہ باہر نکلدا ہے وہ دی آواز نکل دی ہے انج جویں کھوتا بولدا ہے کتے وا کونا بلا بولدا ہے کہندے نے اللہ اکبر کھنا چنگلیاں پالیاں کہندے میں دوڑدا باہر نکلے آؤ محلے والیاں نو پوچھیا اے قبر پرانی کدی ہے کہندے پلان بن پلان دی قبر ہے کہندے تساں کی دا گناہ ویکھیا ہے کہندے اے ماں نو کہندا ہوندا سی کتے واکو بھونکیا نہ کر کھوتے واکو ہی کیا نہ کر حضرت امام صاحب لکھ دے نے لاما منذری نے لکھیا ہے اللہ پاک دی قدرت ہے امام صاحب آندے نے اللہ نے آج اس بندے نو نبی دنیا چ سزا دیتی ہے ایدی آواز ویکھو نا کی ہے کدی کھوتے واکو ہینگدا ہے کدی کتے واکو پاؤندا وے ویرا دنیا چ بے ادبی جے ماں دی کیتی میں فہد نصیحت کراں گا قریب آ ذرا میں تینوں دلاں دی داد دیواں ماں دی خدمت چ کمی نہیں چھڈنی میں ہاتھ رکھے تیرے موڈے تے سیوا چ کمی نہ کری ماں دی اصل ازمائش ہے انہیں ان ساری عمر تیرے تے کڈنی ہے تینوں سارے پیار لبنے نے ماں نو خامد والا پیار نہیں لبنا بیوہ عورت دی زندگی بڑی مشکل ہوندی ہے روز مردی تے روز جی ہوندی ہے ایتھے چان منور صورتاں اے میں کیوں رو پہ میں ایڈا سونا نہیں میرا بابا میرے تو بھی بہتا سونا سی اے موبائل چ میں تصویر تانوں دکھاواں ویرا میرا جی میری ماں 26 سال ہو گئی بیوہ ہوئی جوانی چ میرے بابے نو ٹیک ہویا میں لفظ سمجھا کے ویرا تینوں سمجھاواں کنا پیارا میرا بابا سی پر میں شیر پڑھ لگا 26 سال ہو گئے میری ماں ساڑھے سر تے زندگی گزار دیتی ایتھے چان منور صورتاں دین دے قبری پا ایتھے رنڈیاں ہون سہاگنا اجے منو نی لتھا چا ایتھے گانے بنن والیاں مارن رو روٹا اے موت نہ جوانیاں ویکھ دیئے اے موت نہ سونے ویکھ دیئے اے موت نہ پتر ویکھ دیئے اے موت نہ جنجاں ویکھ دیئے اے موت نہ ڈولیاں ویکھ دیئے اس موت نے نہیں ویکھیا کڈے چاواں نال پہاڑ دا مکان بنایا تے جانا نصیب نہیں ہویا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے جگہ جی لگانے
کی دنیا نہیں ہے، گاں جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کے جا ہے تماشا نہیں ہے، مکھی ہو گیلا مکھاں کیسے کیسے زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ میں اپنے باپ دی قبر تے جا کے کہنا نہیں، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے۔ ضیاء دور میں میرا بابا سیاستدان تھا، انہوں جی سنیے ذرا دھیان سے، جوانی میں اللہ نے بلایا، یہ بھائی مجھے بلا رہے تھے بھائی عثمان کہ میری ماں باپ کے لیے، یہ بھائی کہہ رہے تھے میرے ماں باپ کے لیے۔ اس ٹائم میرے دل رو رہا تھا، ان کو نظر نہیں آیا مگر اللہ دیکھ رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا، یہ مجھے کہہ رہے، میں تو خود اللہ کو روز کہتا ہوں کہ مالک میرے بابا کو جنت دینا۔ یہ شبد سنیے دھیان سے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ یہ میاں باکر صاحب کتھے چوک دا دوالے، میاں نبی محمد باکر کتھے نہیں، دسنا ذرا دھیان نال عرض کردہ پیا میں، اے بڈھی مالوی خاندین دے داندان دے بزرگ کتھے نے، ذرا سوچ مولانا قاری نوید الحسن لکھوی صاحب کتھے نے، میرے سجنا مولانا صوفی محمد جی سن لو، مامو کانجن والے بزرگ صوفی صاحب کتھے نے، عبداللہ صاحب، او تیرے علاقے دے بلوچ کتھے نے، او تیرے علاقے دے بڑے بڑے سیڑ کتھے نے، ایسا تانلے دا حاجی معاذ بڑا سرمایہ دار بندہ آج کتے نے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کا۔ میرے بھائی عثمان بتا رہے تھے ہم 5 نسلوں سے توحید پرست ہیں، پر میں جملہ کہوں گا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا۔ یہ پرسوں میں اپنی امی کے پاس بیٹھا تھا تو میرے ابو دا دوست فوت ہویا، قسم ماں بھی رو پی تو میں بھی رو پیا، کہن دی تیرے بابے دا ہانڈی سی تے آج تیرے باپ تو 26 سال بعد فوت ہویا ہے، مینوں ہن یاد آیا ہے، اے جڑے تر جاندے نے ویران دا وچھڑنے کیا ہوندا، کیا ہوندی موج برا دی، جا جانے بین اکبر دی، جا جانے بین حسین دی، ویران دا وچھڑنے کیا ہوندا۔ اپنے آدھا درد میں دساں، مینوں کیوں یاد آ جاندہ، سنیا جے لفظ، امام زین العابدین مدینے دے بازار چے جا رہی، ایک بندے نے سوال کیتا، حسین دا آخری بچڑا امام زین العابدین بیمار کربلا سجادہ بدے۔ امام زین العابدین جا رہے نے، کسے نے پوچھا امام صاحب تسی مسکران دے نہیں، نا جی سنیا جے ازحق اللہ فی سنک، اللہ تانو مسکران دا رکھے، پر امام زین العابدین مسکرائے نہیں۔ سنیے سنیے دھیان سے، آنکھوں میں جیسے میرے آنسو ہیں ایسے آنسو بہ رہے ہیں۔ امام زین العابدین حسین دا آخری بچڑا ہے، یہ کربلا کا بچا ہوا خاندان میں سے بچہ ہے جو حسین کی آخری نشانی ہے۔ امام زین العابدین آندے امام صاحب تسی روندے رہندے جے کدی مسکرائے نہیں، کہ کہندے نے دساں امام زین العابدین دیاں کانڈل پیاں کلیجے نوں رگ پیا، دل دی دھڑکن تیز ہو گئی۔ پوچھا امام صاحب کیا رونے کی وجہ ہے، کہتا ہے یعقوب کا ایک بچھڑا تھا، شک تھا پتہ نہیں زندہ کہیں نہ بیالہ دنیا سے چلے گیا ہے، شک میں 40 سال رویا، پتہ تھا پتہ نہیں دنیا سے چلے گیا ہے، یہاں زندہ ہے میرا یوسف۔ یعقوب نبی کا ایک بچھڑا 40 سال روتے رہے، میرے سامنے تو خاندان کٹ گیا ہے،
میرے بھائی کو شہید کر دیا، میرے چچا زاد پتریروں کو شہید کر دیا، میری پھپھی کے بچوں کو شہید کر دیا، میرے سامنے میرے بابا کا سار نیزے لٹکا دیا۔ ویران دا وچھڑنے کیا ہوندا، کیا ہوندی موج برا دی، جا جانے بین اکبر دی، جا جانے بین حسین دی۔ امام زین العابدین دے پپی روندی کیا میں، ذرا 10 محرم دی رات سوچیا کر، حسین دی بہن زینب، فاطمہ دی تی، حیدر کرور دی بچڑی، نبیاں دے سردار دی دوتری، 10 محرم دی رات بیٹھی ہے، امام زین العابدین آندے نے پیرون دی قیامیں، ہاتھ جوڑاں گا تاندلے آلے ہو، ذرا نکلو تاندلے وچوں، ذرا تصور وچ کربلا چلیے، 10 محرم دی رات ہے، خیمے اجڑ گئے نہیں، سیدان دے گھراں چ خوشیاں نہیں، خوبیاں دے گھراں چ خوشیاں نہیں، ابن زیاد دنیا دا کتا سی، شمر دنیا دا کتا سی، حسین نبی دا نواسا آگتے سی، ایتھے جملہ کواں گا سنیا جے، 10 محرم دی رات ہے، امام زین العابدین دی پپی سیدہ زینب روریاں نے، کہندی وے پتر عابد ہی پوچھے آوے، کہندے پپی روندی کیا وے میرا پتر عابد، لوکاں دیاں تیاں اجڑن، بھرا آ جاندے نے، ماپے آ جاندے نے، کڑم روٹیاں پکا لیندے نے، رشتہ دار سر تے ہاتھ رکھ دے نے، بھرا آ کے گل نہ لاؤندے نے، بہنے پریشان نہ ہو، تیرے بچے اسی پڑھاواں گے، تیریاں تیاں اسی پڑھاواں گے، سر تے ہاتھ رکھ کے خرچے لا دیندے نے، میں راشن کل دواں گا، لوکاں دیاں جد اجڑن تیاں ٹر جاندیاں نے پکے، میں اجڑی کس پاسے جاواں سورے رہنا پکے۔ ذرا کربلا دی 10 محرم دی رات دیکھ، آندھی الہی صبح نو پرندے جاندے نہیں، شام نو واپس آ جاندے نہیں، اجے تک میرا ویر نہیں آیا ہو، اجے تک میرا بابا نہیں آیا ہو، اے فہد دے گھر چ لکھاں خوشیاں گیاں، پر کدی ابو دا پیار نہیں آئے گا۔ میرے بھائی طاہر صاحب جتنے دوست آئے ذرا جملہ سننے والا ہے، بڑا درد والا جملہ وے، ویرا الہی صبح نو پرندے جاندے نہیں، شام نو واپس آ جاندے نہیں، اجے تک میرا ویر نہیں آیا ہو، اجے تک میرا ویر نہیں آیا ہو، آندھیے سب پردیسی وطنی آئے، ہندیاں سب پردیسی وطنی آئے، تو بھی ویر موڑ مہارا آ جا میرے سونیا ویرا، تینوں بیٹھی وازا مارا، وہ مٹ گئے نقشے قدم ویر دے، من ویلا آوے کھاون ویک گرانو جدرے لگے، میری آنکھیاں لایا ساون، وہ ڈیگر ویلے جد کڑیاں اب اپنے ویر کھڑاون، بائیاں موئی سمجھ کے میں تم اپنے ویر رکاون، او شالا مرنا ویر کسے دے، نہ ہون نہ مانیاں بینا، او جس بین دا ویر نہ کوئی، اس کی دنیا تو لینا، او ویر ویران دے دردی ہوندے، ویر ویران دیاں باواں، او باپ سران دے تاج محمد، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، میلا میلیاں دا یاراں بیلیاں دا، نبی پیر ولی امام زادے، سنگ چھڑ گئے نے یاراں بیلیاں دا، ایک دن اسامی مدنی ٹر جانا، کنڈا مار کے اینا حویلیاں دا، وہ ٹر کے ویر محبتاں والے، تے لے گئے نالی ہاسے، یار محمد ہن دل نہیں لگ دو، ہن جائے کھڑے پاسے،
جڑے والے میرے امام دی جڑے دوستہ سجدہ سکینہ بیٹھیاں نے سجدہ زینب بیٹھیاں اپنیاں دے تورنا بڑا اوکھا ہوندا وے ویرا ایتھوں ٹیلی فون کریے ویر خیر بہن جڑا ویر تیرنا بولدا نہیں اج اللہ نو پیارا ہو گیا ہے پیدا کرن والے دی قسم اٹھانا ٹیلی فون بند ہون تو پہلا آندیاں ویرو مینوں ماڑی نہ سمجھیا جے ویر دا کفن میں لے کے آونا میں آخری جوڑا میں لے کے آونا میں تو 5 گز نہ دے میں پہنا 18 گز لے کے آندیاں نے جویں حسین دی بہن زینب کربلا چکیا سی ہن تاندلے چ نہ بہن لاگے بھرا دی لاش پئی ہوئے نیزے تے سر چڑھیا ہوئے کفن دین والا کوئی نہ ہوئے قبر کڈن والا کوئی نہ ہوئے موڈا دین والا کوئی نہ ہوئے حسین دی بہن زینب کربلا وچ چکیا سی سر میرے کوئی دوش نہ دیوی ویرا میں مجبور بھائی عثمان کیسا دردناک رات ہوئے گی جلولے پرہا کاری صاحب میں صدقے جامع زمین تے ریت ویچ میرے حسین دی لاش پئی ہوئے گی سرے حسین نے سے چڑھے آوے گا تے پہن پا پردہ لاگے کھڑی ہوئے گی حسین دی پہن سے نبی جان دیئے جلولے ویر دی لاش تے نیڑے لنگی آدھیے سر میرے کوئی دوش نہ دیوی ویرا میں مجبوری کتھوں لے آواں آج کفن میں تیرا شہر مدینہ دوری سر میرے کوئی دوش نہ دیوی ویرا میں مجبوری اور اے شعر کے میں پڑھ رہا سا درد ہو رہے تسی پڑھ رہے درد ہو رہے سر رہا درد ہو رہے ہن ذرا تصور چ تاندریا لیو پلیز تانوں خدا دا واسطہ جے ذرا تصور چ پہنچ جاؤ چھڈو دنیا نو کہ لاگے پرا دی لاش ہوئے تے بہن قیدن بن کے جاری ہوئے پیچھے کدی پراول ویکھے کدی ویر دا کے سر ویکھے پیچھے ویر دا تھاڑے اگے دکھی پہن دے سامنے ویر دا سارے ویران تو وچھڑنے کیا ہوندا کیا ہوندی موج براہ دی جا جانے بین اکبر دی جا جانے بین حسین دی ویران تو وچھڑنے کیا ہوندا میرے بھائی کیسا عثمان منظر ہوئے گا قاری عبداللہ صاحب بھائی پاد ویران تو وچھڑنے پتران دیاں لاشاں نال پئیاں نے جوان پرا دے بازو کٹے نے عباس دے بازو کٹے ہوئے نے قاضی عباس علمدار دا علم زمین تے گرے ہے سر حسین نے دے چڑھے ہے ذرا تصور ویچے چلیے نا خیمے اجڑ گے نانا جی لوکاں دیاں تیاں دے سر کج دے سو آج تھاڑی تھی سیل مجبور کری ویران تو وچھڑنے کیا ہوندا کیا ہوندی موج براہ دی جا جانے بین حمزہ دی جا جانے بین حسین دی آدھیے سب پردیسی وطنی آئے تو بھی ویر موڑ مہار آجا میرے سونے امیر تینوں بیٹھی وعدہ مارا وہ مٹ گئے نقشے قدم ویر دے منو ویلا آوے کھاون ویکھ گرانو چدرے لگے میری آنکھیاں لائے ساون وہ دیگر ویلے جد کڑیاں اپو اپنے ویر کھڑاون بائیاں موئی سمجھ کے میں توں اپنے ویر لکاون او شالا مرنا ویر کسے دے نہ ہون نہ مانی بینو
وہ جس بین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا انا للہ و انا الیہ راجعون مسلمانوں درد والا آواز تیرے سامنے منظر کشی کردہ پیاویں میرے نبی کریم نو ماننے والوں دنیا چ دوستاؤ ایویں گلاں نہ کریا کر ایویں شکوے نہ کریا کر ذرا لفظ سن والا وے جڑے آل طہار نو ماننے والوں باپ دا جنازہ چکنا بڑا اوکھا ہوندا وے میں لفظ کہاں گا دو چہرے تے مٹی پانی بڑی اوکھی ہوندی ہے ایک باپ دے مکھڑے تے ایک ماں دے مکھڑے تے جڑے ویلے نپن لگ دینی مٹھ مٹی دی پر دے یا پتر جاندا یا رب جاندا ہے اما جنہیں کدی مینوں مٹی لگن نہیں دتی اج میں کیویں مٹھ پر کے پاواں سب کہندے نے ماں سنواں تو وکھ کدے نہ ہوئے اج جدوں گل کفنی پائی ہو کے پر روئے کی سوچے آسی کی ہویا ہونے کس نو دوش دیاں دس کتھوں لباں گے تینوں ماں دس کتھوں لباں گے پرا قبر چلونے سوکھے نہیں جملہ کہاں گا تیانل لے مائے ایسا ویڑا منڈیا لے مائے ایسا ویڑا منڈیا اے خوشیاں دا کھیڑا منڈیا کھیت بنا اسا سہارا منڈیا گھر بھی وانڈ لے کھیت بھی وانڈ لئی ہر تھان دس کیویں ونڈاں گے تیرا پیار دس کیویں ونڈاں گے ماں پیاری ماں میری ماں سونی ماں خبر تیری تھے ماں سونی ماں خبر تیری تے رہنی ٹھنڈیاں چھاواں رب کرے ماں سویرے میری تقریر تو بعد ماں دی قبر تے چلے جئی پیو دی قبر تے چلے جئی جدن پرا کوے ٹائم بدلا پر جائی کوے میں تیری نوکر نہیں لگی میں بوا نہیں کھولنا لے مائے سویڑا منڈیا اے خوشیاں دا کھیڑا منڈیا کھیت بنا اسا سہارا ونڈیا گھر بھی وانڈ لے کھیت بھی وانڈ لئی ہر تھان دس کیویں ونڈاں گے تیرا پیار دس کیویں ونڈاں گے آیا پانی رل مل بئیے کتے بھی چھڑے نہ مر جائیے جا دنیا تے ممتا وسدی جا میرے رب دانا دس کتھوں لباں گے تینوں ماں دس کتھوں لباں گے ماں پیاری ماں میری ماں جتنے بیٹھے جے تقریر دا آخری گلاں کر رہے آویں پلے باننی آویں گلاں نہ کریا کر ایویں شکوے نہ کریا کر عرض کرنا چاہ رہا ویرا سنیا جے ویرا دنیا چ جڑے باؤں دی قدر نہیں کر دے حضرت جد الانبیاء ابراہیم بوا دے دروازے تے پہنچنے میں حج کر کے آیا میں تانوں دساں اللہ نے ابراہیم دیاں داواں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک اقرا سارے ماں دے دودھ دے زور نہ پڑھو تہاڈا بھی انشاءاللہ نامہ لگ جائے گا جڑے چاندے میں لبیک جا کے پڑھا کھڑے کرو حضرات ماشاء
لے بھی اینا مجمع ہے مسجد دیاں دیواراں گونجن ذرا تصور چ مکے چلیے ہاں جس دن گڈی چ بواں گے تے کعبے دی حدود چ داخل ہو کے اے پڑھاں گے لبیک اللہم لبیک پڑھو لبیک اللہ نبی میں ایک نقطہ تن سمجھاؤں لگا جڑے تلبیہ پڑھن گے نا اللہ انشاءاللہ میری گل لکھ لو تہاڈا ذوق ویکھ کے ایک دن تانوں کعبے دے سامنے اینجے پڑھاندا لے جائے گا اتھے بولی لیدا لیدا بولو کپڑے لیدا لیدا رنگ لیدا لیدا مذہب لیدا لیدا سنو اینے بندے آندے نے مکے دی حدود چ مذہب اسلام والا ہی داخل ہو سکدا یہودی بھی پیچھے ہندو بھی پیچھے سکھ بھی پیچھے بولو عیسائی بھی پیچھے صرف قاری صاحب حدود حرم چ صرف داخل ہو سکتے تے مصطفیٰ دے مذہب والے اسلام والے تے اینے بیٹھے ایتھے مولوی ڈنڈی مار جاندے اوتھے کوئی نہیں ساری کو بولی تسی بھی بولنا ہے اللہ کرے میں سال چ 2 ورا ہویا آ تیجی ورا میں جان والا ہے تسی پڑھ لو مل کے لبیک اللہم لبیک لبیک لا اللہ جڑے دلوں پڑھ دے پہنے انہوں نوٹ کر لویں مولا ہون دوبارہ پڑھنا ہے لبیک ہاتھ کھڑے بھی کرنے نہیں جدو لا شریک آوے اللہ تیرا شریک کوئی نہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک ہاتھ کھڑے کر کے لا شریک لک لبیک اللہ اچھا یار ایک گل سنو تانوں تلویہ آندا بھی ایڈا ذوق ہونا چاہیے کہ اللہ راضی ہو کے اپنا گھر بھی وکھاوے تے یار دا روزہ بھی وکھا دے جڑے چاندے نے اس سال میں مکہ مدینہ ویکھ ہاتھ کھڑے کروں اللہ سونے جڑے نہ ہون بولن انہاں نوں راوی دے چکر لواویں تے باقی تے جان گے نا مکے مدینے نہ سجے کبے ویکھنا ہے اللہ جاندا منڈے تسی ویکھ لو 3 گھنٹے رات نو جنہ چکر بیٹری مکنی نہیں جان چھٹنی نہیں تے تسی یار 2 منٹ چ تھک گئے دوبارہ پڑھنا عثمان سے سب نے مل کے بزرگو تہاڈا کی نام سی عبدالحق صاحب سارے پڑھنا ہے نہیں آواز آئے لوی پترو پڑھنا میرا چان میری مان پڑھ میرا چان میرا مکھن میری ملائی ہاں چلو پڑھو نال پڑھو سارے لبیک اللہ لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہ لبیک لا ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہ لبیک لا ان الحمد والنعمت لک والملک لا پتر موبائل چھڑ دے تے ڈان چھڑ دے تے گفتگو سن کمانا پہ ہوندا موبائل نو میں وینا پہ اس دنوں کتھوں مکہ مدینہ نصیب ہو گیا تیرا تصور ہی نہیں میں انہیں مزہ تیار کیتے نہیں تو ادوں دا لگا سما ویکھدا پیا لے بھی ہن مزہ محبت نہ پڑھنا ہے مینوں تے قسم عشق کیا کہ بار بار جائیے آ تیرے لاگے بابا سمسام ستیانے بنگلے لیٹے آئے کیویں میں دلاواں دلایا نہیں جانا جہازاں دا کرج بنایا نہیں جانا بڑھا بدن میں تو کمایا نہیں جانا لوماں دا چکر لگایا نہیں جانا ہل بنجر میں تو چلایا نہیں جانا لاداں تے دبکا جمایا نہیں جانا ریجے نو مکے مدینے دی پاری ہومن پر میں قصہ تے مارا اڑاری کیویں میں اڑاواں اڑایا نہیں جانا ربا ہن میں تو تے آیا نہیں جانا بڑھا بدن ہویا کمایا نہیں جانا تو سعودی حکومت نو فرمان کر دے اینو نہ کڈو ایتھوں آیا نہیں جانا ان مجمع دوبارہ بولے گا مسجد کے تر و دیوار گونجیں گے تصور میں اچھا بھی کسی نے آنکھ نہیں کھولنی جتنا مجمع جب تک تلبیہ میں پڑھوں نا آپ نے بھی میں نے بھی نہیں کھولنی آپ نے بھی نہیں ہاتھ کھڑے کری رکھنے جب تک لا شریک میں کہوں تم نے لا شریک پہ ہاتھ کھڑے کرنے دوبارہ آنکھیں بند کر کے تصور میں چلیں پتہ چلے کہ ان کو مکے مدینے کی طرف ہے لبیک اللہم لبیک
لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہ لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا ان الحمد والنعمت لک والملک اونچی آواز سے لبیک اللہم لبیک لبیک لا ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک ربا ہور نہیں میں تیتھوں کچھ منگدا مدینے دیاں دے دے ٹکٹاں اللہ جنہ تصور نہ پڑیا مولا مکہ مدینہ وکھا دے اللہ جنہ سوک نال تربیہ پڑے اللہ حقیقی سامنے کعبہ ہوئے تے اسی وقت دے حرم چ بڑھیے احرام پایا ہوئے تے پڑھیے لبیک اللہم لبیک لبیک لا ان الحمد والنعمت لک والملک لا جدوں دیا مسجد بنی ہے نا اینا تلبیہ نہیں گونجیا ہوئے گا اور لکھ لو انشاءاللہ یہ آنکھوں میں آنسو جو آئے ہیں میرے انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں ہم روئے کس کے لیے نہ سائی قلعہ دیکھنے کے لیے نہ لاہور ویکھنے واسطے نہ لہل پور دی اٹھ بازار ویکھن واسطے نہ سیال کوٹ ویکھن واسطے نہ اللہ اسی تے روئے ہیں تیرا تے تیرے محبوب دا گھر ویکھن واسطے تے شیر پڑھاں گا نال میں میرا پیران تے چھالے پہ ساڑے میرے نال جرنل صاحب برگیڈیئر کرنل بڑے بڑے افسر سن تے میں روزہ رسول تے کھڑا سامنے روزہ رسول سی تے میرے پیران چھالے پہ لوکاں دے تے میں شیر پڑھیا تسی سنیا جے پھر اتھے پڑھن دی چاس سی وکری سی ہن تسی بھی لفظ جدوں میں اشارہ کرنا ہے اقرا پہلے سن لو پھر وہی پڑھنا ہے مینوں اپنے پڑھائے بھول گئے نہیں جدوں پھر روزہ رسول سامنے میرے پیران چ چھالے حاجی بیمار کسے ماسک لایا تھکے ٹوٹے آج تو اسی آئے تے اگلے دن مدینے سانو نہ لے آنداؤ تے پائی پر میں شیر پڑھے آؤ جدو میرے یار کول بیٹھے سن تے میں کول کھڑا ہو کے پڑھے آؤ مینوں اپنے پڑھائے بھول گئے نے تے گنبد والا ہاتھ کھڑ کے کی کیا لکھاں دے دے تیرے نو رول گئے نے لکھاں دے دے تیرے نو ایتھے گرمی چ بیٹھے ہو مصطفیٰ واسطے بیٹھے ہو حضور دا دیدار مل جائے حضور دی شفاعت مل جائے بولو گرمی چکو بہندہ ہے آپ کنے بیٹھے جے لبی اے ہون شیر سن دی چاہ سونی سامنے روزہ رسول ہوئے عشق رسول ہوئے حضور دا غلام تے شیر پڑھے کاری صاحب تصور تاڑے کاری صاحب تے اتھے پڑھان دینے نا اللہ اور برکت دوے سنیا جے لکھاں دے دے تیرے نو رول گئے نے پڑھو لکھاں دے دے تیرے نو بادشاہ بھی اتھے کلین تے بیٹھے ہوندے نے بولو بادشاہ بھی اور تختہ تے بین والے بھی تھلے اور بادشاہ بھی تھلے امام کعبہ بھی مسیح بھی تھلے مسجد نبی دا امام بھی کلین تے کسے نو کوئی جرت نہیں اتھے تخت لا کے بوے کوئی اچھی بولے لکھاں دے دے تیرے نو رول گئے نے پڑھو تصور چے لکھاں دے دے تیرے نو اقرا میرے کو سارے پڑھو مل کے نات پڑھو لکھاں دے دے تیرے نو جنہ تصور چ پڑھو گے نا انشاءاللہ مکہ مدینہ اللہ وکھائے گا پر پڑھنا محبت ہے لکھاں دے دے تیرے نو رول گئے نے لکھاں دے دے تیرے نو بوئے جنتاں والے کھل گئے نے بوئے جنتاں والے کھل گئے نے جد نام محمد پڑھیا ساری دنیا ویکھ دے پئیے چھن شہر مدینے چڑھیا پڑھو ساری دنیا ویکھ دے پئیے حضور کی شان بڑی اونچی ہے
یہاں میں ایک جملہ سنانے لگا ہوں، میرے دوستو، کون کہتا حضور کو نہیں مانتے؟ میں مصطفیٰ کی شان اتنی مانتا ہوں، سنیے اپنا عقیدہ بنائیں، جو مصطفیٰ کو نہیں مانتا میں اس کو کچھ بھی نہیں مانتا۔ اللہ سنیں، عرش پہ وحدہ لا شریک ہے، عرش تے ہاتھ کھڑے کر کے کہنا ہے عرش تے اللہ دا شریک کوئی نہیں، مجھے بولے عرش پہ اللہ دا تے فرش تے میرے مصطفیٰ دا شریک کوئی نہیں گا۔ میرے بھائیو، میرے نبی نے کہا اللہ کے نام کی نظر پیش کرو، اللہ کے نام کی نیاز پیش کرو، اللہ کے نام پہ صدقہ خیرات کرو، اللہ کے نام پہ سب کچھ کرو، اس کو جھکو، اس کو سب کچھ مانو۔ جب گھر سے نکلو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا، کدی سپرد کر کے نکلنا ہے۔ ساڈے اتنے گڈی کٹ دیا مائیاں دی ہے، کالی ٹاکی بن لا، بولو کالی ٹاکی بن لا، جتی دا چھتر ٹانگ لو۔ میرے قبیلی نے گڈی لئی، مینوں آندا مولوی صاحب گاڑی دا افتتاح کرنا، میں کر دینا۔ وچ بیٹھا دے ایک چھتر پہ لٹکے، میں کہا اللہ نے ہر شے دا جوڑا بنایا، تو ایک لٹکایا ہے۔ کہندا مولوی جی دوجا گھر ہے، میں کہا ایک کو لٹکایا ہی، کہندا ہے نظر نہیں لگے گی، میں کہا دوجا بھی لیا، میں تیرے گل چ پاواں، تو مینوں ادوں بھی بہت سوہنا لگدا کہ تینوں نہ نظر لگ جائے۔ وہ جن لوگوں کا عقیدہ جوتوں پہ آ جائے اس نے اللہ کو کیا مانا ہے؟ یہ کالی ٹاکیوں پہ ہمارا عقیدہ آ گیا، یہ کون سا عقیدہ ہے؟ یہی عقیدہ ختم کرنے کے لیے ان شرک لظلم عظیم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، مصطفیٰ نے مارا کھا دیاں۔ سنیے میرے نبی نے یہ ہوئی تے مکے والا نے ٹکر لئی، مکے والا نے کہا اے 360 بت سب کچھ کر دینے، اللہ دے شریک نے کر دینے۔ مصطفیٰ نے فرمایا یہ سب جھوٹ ہے، جو بھی کرتا ہے کلا اکیلا محمد کا رب ہی کرتا ہے۔ تو پھر کیا بنا؟ وہ بجلی کا کڑکاتا یا صوت ہادی، عرب کے زمین جس نے ساری ہلا دی، ہر دل میں ایک نئی لگن سی لگا دی، ایک آواز میں سوئی بستی جگا دی، ایک آواز میں سوئی بستی جگائی۔ بھائی شرارت نہ کرو، بیٹھ جاؤ۔ سنیے ذرا جملہ بڑا ایمان والا ہی، کتنے بیٹھے جے لفظ سننے والا ہی، بولو میرے نبی نے فرمایا جنہیں دلوں کیا اللہ ایک تے او دا نبی آخری نبی ہے، اللہ جنت او دیتے واجب کر دیتی ہے۔ بھئی اس عقیدے پہ پکے رہو گے؟ تے کئی بندے ایڈے پکے نے، منڈیا جم کے انہیں سرانے تھلے ماچس دی ڈبی رکھ لیں دے، کی ہویا جی؟ انہوں جن نہیں چمبڑن گے، ایڈا وڈا رب چھڑ کے تے پنجاں دی ماچس تے یقین بن لیا۔ جدو ٹھیڑ چ سی ادو فاست کنے کیتی؟ اچھی بولو۔ تے جدو ماں دے پیٹ چو باہر آ گیا تو ماچس دی ڈبی نے کرنی، جندرا مار لیندے نے پینداں نوں، سرانے تھلے چھری رکھ لیندے نے، منڈا بھی وڈا ہو گیا چھری مار نکلدا ہے، بولو یار، سرانے تھلے چھری رکھ لیندے اور رکھ دے نے کہ نہیں؟ بولو اے بیبیاں رکھ دیا نہیں؟ پینا اپنا عقیدہ بنا، جڑا رب پیٹ دے وچ حفاظت کر سکدا ہے، نہ کدی تیرے پتر نے مٹھا منگیا، نہ لونا منگیا، نہ ٹھنڈا منگیا، نہ تتا منگیا، کدی بھی اس بیبی نے نہیں کہا ماما مجھے سردی لگتی ہے، ماما مجھے گرمی لگتی ہے، ماما مجھے نمکین چاہیے، ماما مجھے میٹھا چاہیے، نہ تو دی سندی نہ وہ تیری سندا ہے، صرف ہلدا ہے، تینوں پتہ لگدا ہے میرا سونا جہا چن زندہ ہے۔ ماں نو پتر دے ہلن دا پتہ لگدا ہے مگر بولن دا پتہ۔ میں سویٹا دھیان کرو، یہ گلا نہ کرو، گیٹ چو باتیں سنو، جڑے والے اس پہ سوٹ والے دھیان کرو، میں ویکھدا پیا میں تہاڈی دوواں دی کانے چ جان بے حد ہے تے اوتے آپس چ گلاں کردے پے جے تانوں وجے کوئی رکشا۔ اللہ اکبر، میں حیران ہاں، مسجد چوں دے بیٹھ کے گلاں لگے سی، میں ویندا پیا سا، پتہ نہیں 5 منٹ بعد کسے مر جانا ہوندا ہے کہ تو دی کان چ گل کردے نے کہ میری سن کے مری۔ آپ بزرگ ایڈے دھیان نہ ادوں دے سن رہے، قسمیں میرے دل دے تاج بن گئے۔ اللہ تانوں جزا دے، سلوٹ مارنا انج سنیا کرو۔ ایتھے پائی سمان سنن دے سی، اکھاں چوں آنسو سن، قسمیں انج سنیا کرو، واز چھڈیا کرو ساری دنیا۔
موبائل مبول تے گلاں گلاں اتنے رہ جانیاں میں تقریر کر کے چلے جانا تھی تے پھر ایک دوسرے مل لینا میں دیکھو سویرے 10 بجے پولیس نو خطاب کرنا ہے قصور پولیس لین تے میں اتنے بیٹھا ہے پھر جمعہ پڑھانا ہے تے پھر میں رات تو رات اسلام آباد نکلنا ہے پھر اتنے صبح 2 پروگرام پھر میں واپس نکلنا سمندری 3 پروگرام نے اتوار نو میں دن رات سفر چ رہنا ایک میں حج تو آیا میرے پراؤنے ڈیگتے ہیں کدوں گھر ہوئے تے مولوی کو کچھ کھان جائیے میں کہا میں روز آپ کھان جانا تھی کٹا ہونا کھان اللہ کیوں جی میری دعوت روز گھروں باہر ہوندی ہے ہاں کدی میٹھا کدی لونا کدی کچھ آپ نالے مولویاں کو کھانا سوکھا یہ بڑا اوکھا ہے کیوں مکھن ہاں یہ بڑا اوکھا ہے کنے مجمع کیوں بھی تھکے تو نہیں جے ہاں بڑا خوش ہاں گرمی چ بیٹھے جے اور صدقے جاواں تسی گرمی چ اتنی دیر بیٹھے میں بڑا خوش ہیں لفظ بڑا سنن والا سی بڑا قیمتی بیٹھے اپنا عقیدہ بناؤ میں شعر پڑھاں گا تسا پڑھنا ہے سارے دی گل بناوندا اللہ اے بگڑے سارے کام چلو میں کرا دینا جدی اللہ نہ لڑائی ہے چپ رہن تے باقی پڑھن سارے دی گل بناوندا اے بگڑے سارے کام بنو آج جی میں تانوں نہیں کہہ رہا پڑھو 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 ایک بابا اٹھیا مجمع چوں میں تقریر چ 2-3 بار کہہ بیٹھا بابا بھائی عبدالحق میں انہوں کڑی کما ہوئے پاڑ ادھر بھی میں انہوں کڑی کما پڑھ بابا پڑھ وہ اٹھ کے آندا ہے جی اہیں پڑھنا تیرا سیاپا قدری کیتا میں کہا بابا نہ پڑھ بے تیری مرضی ہے آج کنا مجمع ہے جے پڑھو گے نا اللہ راضی ہوئے گا منو تو ثواب لبنا پڑھو سارے دی گل بناوندا اچھا لفظ اللہ جنی اچھی کہو تہاڈا کوئی گھٹدا ہے زبان کنے دتی ہے کہ جے ہن بولے نا وہ واپس بھی لے سکدا ہے لے ہن میں ویکھنا بھی پڑھ دے کہ نہیں سارے دی گل بناوندا ٹھنڈ پاتی قسمیں لاہور والو سنو جنابی علی قصور والو نجی فیصلہ آباد والو میری تقریر نیٹ پہ جس ضلع میں جائے گی میں تاندلے میں آج بول رہا ہوں یہ تاندلے والوں کی عوام کی گرمی کی شدت میں اتنی آواز جتنے شہروں میں جاؤں صبح میں قصور پھر فیصلہ آباد پھر اسلام آباد پھر گجرانوالہ پھر سمندری میں سارے جلسوں میں کہوں گا اور جلسے والے ہو تسی بھی کٹ نہیں پر آئی مس یو تاندلہ والوں کمال کر دیا